السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ثانی سبق نمبر 59، صفحہ نمبر 380 سے 380 کی آخری لائن سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِّنْ وَاحِدَةٍ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کے ساتھ حقیقی لگاؤ، دلچسپی اور لگن نصیب فرمائے۔ سبق کتاب سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ولو قال انت طالق من واحدۃ الی سنتین او ما بین واحدۃ الی سنتین فہی واحدۃ، وَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ وَمَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ فَهِيَ ثِنْتَانِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى، وقال في الأولى هي ثنتان وفي الثانية ثلاث، وقال زفر رحمه الله تعالى في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس، لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، كما لو قال بئت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وجه قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى 100، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المراد به أكثر من الأقل والأقل من الأكثر، فإنهم يقولون سن من سنتين من 60 سني من 60 إلى 70 وما بين 60 إلى 70، ويريدون به ما ذكرناه، وإرادة الكل فيما طريق الإباحة كما ذكر، والأصل في الطلاق وهو الحظر، ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة لترتب عليها الثانية، ووجودها بوقوعها بخلاف البيع، لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع، ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء، لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف ظاهر. ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة. وقال زفر رحمه الله تعالى تقع سنتان لعرف الحساب، وقول حسن بن زياد رحمه الله. ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها، فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث لأنه يحتمله، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع إلى المظروف، ولو كانت غير مدخول بها يقع واحدة، كما في قوله واحدة وثنتين، وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث، لأن كلمة في تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى فادخلي في عبادي أي مع عبادي. ولو نوى الظرف يقع واحدة، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني. ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان، وعند زفر رحمه الله تعالى ثلاث، لأن قضيته أن يكون رابعا لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث، وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بينا. یہاں سے ولو قال انت طالق من واحدۃ الی سنتین، اور اگر شور نے کہا کہ تو ایک سے دو تک یا ایک سے دو کے مابین تک طلاق والی ہے، فہی واحدۃ، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ایک طلاق
ہے۔ وَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو 1 سے 3 تک، 1 سے 3 تک، یا ما بین واحدۃ الی ثلاث، یا 1 سے 3 کے مابین تو طلاق والی ہے، تو اس سے تو یہ 2 طلاقیں ہیں۔ وَهَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ حکم مذکورہ حکم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال، یہاں سے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی الاولی، پہلی صورت میں، یا سنتان، یہ 2 طلاق ہیں، اور دوسری صورت میں 3 طلاق ہیں۔ پہلی صورت میں صاحبین کے نزدیک 2 طلاق واقع ہوں گی، اور دوسری صورت میں 3 طلاق واقع ہوں گی۔ وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، انتی طالق من واحدۃ الی سنتین، یا انتی طالق ما بین واحدۃ الی سنتین، تو اس میں ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت میں وہ فرماتے ہیں، دوسری صورت کیا ہے، من انتی طالق من واحدۃ الی ثلاث، یا انتی طالق ما بین واحدۃ الی ثلاث۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک واقع ہو جائے گی، اور یہی قیاس ہے۔ دلیل کیا، لأن الغایۃ لا تدخل تحت المضروب له الغایہ، دلیل یہ ہے کیونکہ غایت مضروب لہ الغایہ یعنی مغیہ کے تحت نہیں داخل ہوتی، غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی، تو غایہ جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لو قال، کسی آدمی نے کہا بھی تو من هذا الخائط، کہ کوئی کہے کہ میں نے اس دیوار سے الی هذا الخائط، اس دیوار سے اس دیوار تک تمہارے ہاتھ میں نے فروخت کر دیا، یہ تو ایسا ہو جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت۔ وجہ قولہما، صاحبین کی دلیل، وول استحسان، صاحبین رحمہ اللہ کی قول کی دلیل جو کہ استحسان ہے، یہی استحسان ہے، ان کا یہ ہے کہ عرف میں مثل ھذا الکلام، اس طرح کا کلام جب عرف میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے یراد بہ الکل، اس طرح کا کلام بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ کما تقول لغیرک، جیسے کہ تم کسی دوسرے سے، اپنے علاوہ کسی سے کو خود میں مالی من درہم الی 100، کہ میرے مال میں سے جو ہے وہ 1 درہم سے لے کر 100 درہم تک لے لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ یہ ہے کہ ان المراد بہی بمثل ھذا الکلام، یعنی اس جیسا کلام، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو کلام ہے، تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس جیسے کلام سے مراد جو ہے کیا ہے، اکثر من الاقل والاقل من الاکثر، کہ اکثر سے اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے، یعنی تھوڑا بول کر زیادہ اور زیادہ بول کر زیادہ سے تھوڑا مراد ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، فإن أكثر الناس يقولون، کہ لوگ کہتے ہیں سنی من 60، کہ لوگ کہتے ہیں میری عمر 60 سال سے لے کر 70 سال تک ہے، سنی ما بین 60 إلی 70، یا میری عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ وَيُرِيدُونَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور اس سے وہی مراد لیتے ہیں جو ہم نے بیان کر دیا، کہ یہاں دیکھیں سنی من 60 إلی 70، 60 60 ہے، 70 70 ہے، یا اقل مراد بول کر اکثر مراد لیتے ہیں، مراد 70 ہی ہے، 60 سے 70 تک ہے، یعنی 70 کے قریب ہے۔ اور وما بین 60 إلی 70، تو یہاں اکثر بول کر اقل مراد لے رہے ہیں، 70 اور 60 کے درمیان، تو اکثر مراد ہوتی ہے اس سے۔ ارادۃ الکل فیما طریقہ طریق الاباحہ کما ذکر، تو یہاں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 1 سے 2 تک طلاق ہے، انتی طالق من واحدۃ الی سنتین،
یا کہا انتی طالق ما بین واحدۃ الی سنتین، یہ اس نے کہا، تو یا یوں کہا کہ تجھے 1 سے 3 تک طلاق ہے، ٹھیک ہے، 1 سے 2 کے درمیان تک، یا یوں کہا کہ تجھے 1 سے 3 تک طلاق ہے، من واحدۃ الی ثلاث، یا کہا کہ 1 اور 3 کے درمیان جو طلاق ہے وہ تجھے طلاق ہے، 1 سے 3 کے مابین تک طلاق ہے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے ہاں پہلی صورت میں یعنی من واحدۃ الی سنتین اس کی بیوی پر صرف 1 طلاق واقع ہوگی، اور دوسری صورت من واحدۃ الی ثلاث کہنے میں 2 طلاق واقع ہوں گی۔ اس کے برخلاف صاحبین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں من واحدۃ الی سنتین کہہ کر 2 طلاق ہی واقع ہوں گی، اور دوسری صورت میں من واحدۃ الی ثلاث کہہ کر 3 طلاق واقع ہوں گی، 3 بڑھ جائیں گی۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت انتی طالق من واحدۃ الی سنتین میں تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، طلاق نہیں پڑے گی، اور دوسری انتی طالق من واحدۃ الی ثلاث، تو دوسری صورت میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری میں 1 طلاق واقع ہو جائے گی، وہ بھی قیاس کے مطابق۔ امام ظفر فرماتے ہیں پہلی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، دوسری میں 1 واقع ہوگی، وہ بھی قیاس کے مطابق۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل انا سے شروع ہوتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں شوہر نے طلاق دینے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں غایت اور مغیّہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو اصطلاح میں غایت اور مغیّہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور غایت اپنے مغیّہ کے مابین فصل اور جدائی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اسے غایت کو مغیّہ میں داخل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ مثال انہوں نے اس کی یوں دی ہے کہ کوئی آدمی یوں کہ بیت من کا ھذا الحائط الی ھذا الحائط، کہ میں نے یہ دیوار اس دیوار سے اس دیوار تک تمہیں بھیج دی، تو میں نے اب اس دیوار سے اس دیوار تک زمین فروخت کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ بیع عرض میں نہ تو غائط یعنی دیوار داخل ہوگی اور نہ ہی مغیّہ یعنی وہ دیوار داخل ہوگی۔ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، یعنی اس دیوار کی انتہا بتا رہا ہے، اس کی ابتدا بتا رہا ہے کہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک میں نے بیچ دیا، نہ یہ بیچنے میں شامل ہے نہ یہ شامل ہے، غایہ بھی شامل نہیں ہے، مغیّہ بھی شامل نہیں ہے، درمیان والا علاقہ یہ جو دیوار کا علاقہ یہ مراد ہے۔ تو یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ بیع عرض زمین کے بیچنے میں نہ تو غائط یعنی دیوار داخل ہو، یہ دیوار داخل ہوگی، اور نہ ہی مغیّہ یعنی وہ دیوار، اس دیوار سے لے کر اس دیوار بھی شامل نہیں ہوگی، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، اور یہ بھی شامل نہیں ہوگی، یہ درمیان کا جو علاقہ یہ ہوگا بیچنے سے مقصود۔ اسی طرح صورت مسئلہ کی پہلی شکل من واحدۃ الی سنتین کہنے کی صورت میں واحدہ غایہ ہے اور سنتین مغیّہ ہے۔ غایہ یعنی ابتدا اس دیوار سے ہو رہی ہے اور مغیّہ یعنی انتہا یہاں ہو رہی ہے، تو ان کے مابین کوئی اور عدد نہیں ہے، کوئی اور عدد غایہ اور مغیّہ کے درمیان کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کے فوراً بعد 2 آتا ہے، 1 2 3، اور چونکہ غائط یعنی واحدتن اور مغیّہ یعنی سنتین معنی اور مراد سے خارج ہیں، اس لیے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری صورت میں واحدۃ الی ثلاث کی صورت میں امام ظفر فرماتے ہیں چونکہ غائط یعنی واحدہ، مغیّہ یعنی ثلاث کے مابین ایک عدد سنتین کا فاصلہ ہے، جیسے یہاں دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، یہاں فاصلہ ہے درمیان میں، تو اس لیے اس صورت میں ایک واقع مان لی جائے گی۔ اب یہاں سے آگے
قولہما وجہ قولہما صاحبین کی دلیل دی جا رہی ہے، ترجمہ آپ نے سن اور سمجھ لیا۔ صاحبین کی دلیل اور ان کا طریقہ استدلال امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل خلاف۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ غائط اور مغیّہ کو معنی اور مطلب سے خارج مانتے ہیں، اور صاحبین غایہ اور مغیّہ کو معنی اور مطلب کا جزء لا ینفک، ایسا جو کبھی جدا نہ ہو سکے، وہ قرار دیتے ہیں۔ اور دلیل صاحبین یہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے کلام میں تو غائط اور مغیّہ دونوں مراد کو شامل ہوتے ہیں اور حکم میں داخل ہوتے ہیں، دونوں پر حکم لگتا ہے، غائط پر بھی مغیّہ پر بھی۔ مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ کسی نے کہا خذ من مالی، کما تقول، جیسے تم اپنے علاوہ کسی دوسرے بندے سے کہو خذ من مالی، میرے مال میں سے لے لو، من درہم، 1 درہم سے لے کر 100 درہم تک۔ تو اب یہاں غائط وہ درہمن ہے، تو مغیّہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ 100 ہے۔ تو دونوں لینے کے حکم میں شامل ہے۔ 1 سے 100 تک کیا مطلب، یعنی 100 درہم لے سکتے ہو۔ تو غائط 1 درہم بھی شامل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 نمبر کا درہم کو چھوڑ دے اور 100 والے کو بھی چھوڑ دے۔ دونوں حکم اخذ میں، یعنی لینے کا حکم بھی دونوں پر لاگو ہوگا اور دونوں داخل ہوں گے اس حکم میں، اور معمور پورے 100 درہم نکال لے گا، جس کو حکم ہوا بھائی لے لو تو وہ پورے 100 ہی لے گا، یہ تو نہیں پہلے والا بھی چھوڑ دے گا آخری والا بھی چھوڑ دے گا، پورے 100 ہی لے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غائط یعنی درہم کو بھی چھوڑ دے اور مغیّہ یعنی 100 کو بھی چھوڑ دے، باقی 98 درہم لے لے، پہلا اور آخری چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا جس طرح یہاں غائط اور مغیّہ دونوں الاخذ، خذ کا حکم دونوں پر لاگو ہے، دونوں شامل ہیں اس میں، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی من واحدتن الی سنتین داخل ہوں گے، پہلی صورت میں 2 طلاق، اور من واحدتن الی ثلاث دوسری صورت میں 3 واقع ہوں گی غایہ مغیّہ میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ امام علی شان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ورفع اللہ درجاتہ فی الجنۃ الفردوس، ان کی یہاں سے دلیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جہاں بھی غائط اور مغیّہ کو عدد کے ساتھ بیان کیا جاوے گا، وہاں ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر غائط اور مغیّہ کے مابین کوئی اور عدد نہ ہو تو اس صورت میں تو اقل من الاکثر، یعنی بڑے کے مقابلے میں چھوٹا مراد ہوگا، قابل ترجیح ہوگا۔ من واحدتن الی سنتین، واحدہ چھوٹا ہے، سنتین بڑا ہے، یہاں غائط واحدتن ہے اور مغیّہ وہ جو ہے سنتین ہے، تو ان دونوں کے درمیان 1 اور 2 کے درمیان تیسرا کوئی عدد تو نہیں ہے، جیسے 1 اور 3 کے درمیان 2 ہے، 1 اور 5 کے درمیان جو ہے وہ 2 3 4 ہیں، تو یہاں کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے اقل من الاکثر مراد ہوگا کہ یہاں اکثر 2 ہے تو اس میں سے اقل 1 ہے، 1 مراد ہوگا، 1 واقع ہوگی، ٹھیک ہے، اور لہذا یہ وجہ ہے واحدتاً مراد ہوگا، اور صورت میں بیوی پر 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر غائط اور مغیّہ کے مابین کوئی عدد ہو، غائط اور مغیّہ کے درمیان کوئی عدد ہو، جیسے کہ من واحدتن الی ثلاث، تو درمیان میں اثنین بھی تو ہے، سنتین، تو اس صورت میں جب عدد غائط اور مغیّہ کے درمیان میں کوئی عدد ہو، اس صورت میں اکثر من الاقل، یعنی چھوٹے عدد کے مقابلے میں بڑا عدد مراد لیا جاتا ہے۔ یہ ہے مثلا دوسرے مسئلہ کی دوسری صورت، دوسرا جز کے انت طالق من واحدتن الی ثلاث۔ اب یہاں غائط یعنی واحدہ اور مغیّہ یعنی ثلاث کے مابین ایک عدد سنتین موجود ہے، اور یہاں اکثر من الاقل مراد ہوگا عدد کے درمیان میں غائط اور مغیّہ کے درمیان پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ عدد سنتین ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ تینوں عدد میں سے سب سے اقل کون ہے، واحدہ، سنتین، ثلاث، ان میں سب سے اقل کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ تینوں میں واحد سب سے اقل، سب سے چھوٹا تو واحدہ تو نہیں ہوگا،
لہذا جو اس سے اکثر ہوگا وہی مراد ہوگا. عقل سے جو اکثر مراد ہوگا وہ، اور عقل سے اکثر وہ دو ہے، ٹھیک ہے. اس سے اکثر جو کل میں اکثر واحدہ سنتین ثلاثہ، کل میں نہیں بلکہ واحدہ اور سنتین، ان دو میں اکثر جو ہے وہ سنتین ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا. اور اس صورت میں یعنی انتی طالق من واحدۃ الی ثلاث، اس صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی. اس دلیل اور طریقہ استدلال کی مثال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ان کی عمروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے سنی من 60 الی 70. سنی کے عمروں میں جواب دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟ اکثر من الاقل یعنی چھوٹے عدد کے مقابلے میں بڑا عدد مراد ہوتا ہے. مثلا من واحدۃ الی ثلاث، اب یہاں دیکھیں غائط واحدہ ہے اور مغیّہ ثلاث ہے، ان کے مابین اکثر عدد سنتین موجود ہے. اب یہاں اکثر من الاقل مراد ہوگا، لہذا تو یہ دیکھا جائے کہ تینوں عدد میں سے سب سے اقل کون ہے؟ واحدہ سنتین. تو کوئی آدمی جو ہے یہاں عمر کا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے اقل من الاکثر اور اکثر من الاقل مراد لیتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میری عمری من 60 الی 70، اور دوسرا جواب کہتے ہیں عمری ما بین 60 الی 70. تو چونکہ 60 اور 70 کے مابین عدد ہی نہیں، 60 اور 70 کے مابین عدد ہی نہیں بلکہ اعداد ہیں، عدد نہیں ہے بلکہ اعداد ہیں، یعنی کئی عدد ہیں. 61 62 63 بہت سارے ہیں. اس لیے اس سے ان کے مابین کی عمر یعنی 62 64 66 68 وغیرہ مراد ہوگی. دوبارہ سنیں کہ لوگ اکثر ایک دوسرے سے عمروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اقل من الاکثر اور اکثر من الاقل مراد لیتے ہیں. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے جی میری عمر من 60 الی 70 ہے، یا کہتے ہیں عمری ما بین 60 الی 70. تو چونکہ 60 اور 70 کے مابین عدد نہیں ہے بلکہ اعداد ہیں ایک سے زیادہ، اس لیے ان کے مابین کی عمر مراد ہوگی. یا تو 60 کے بعد 61 ہے، 62 ہے، 63 ہے، 64 ہے، یا 65 یا 66 یا 68 مراد ہوگی. تو وہ مراد ہوتی ہے. وَيُرِيدُونَ وَإِرَادَةُ الْكُلِّ وَإِرَادَةُ الْكُلِّ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْإِبَاحَةِ. یہاں سے کل کو مراد لینا تو اس صورت میں ہے. وَإِرَادَةُ الْكُلِّ، اور کل کو مراد لینا صاحبین کے جو ہے ان کا قول کا جواب دے رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کل کو مراد لینا اس صورت میں ہے جس صورت کا طریقہ اباحت ہو، جس کا طریقہ اباحت ہو، جیسے کہ صاحبین نے ذکر فرما دیا. والاصل فی الطلاق والحظر، اور طلاق میں ممانعات ہی اصل ہے. اور طلاق میں اصل کیا ہے؟ والحظر، ممانعات ہے. ثم الغایہ، یہاں سے امام ظفر کے رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلی غائط کا موجود رہنا ضروری ہے. ثم الغایۃ الاولی لابد ان تکون موجودۃ، کہ پہلی غائط کے لیے تو موجود ہونا ضروری ہے. لترتب علیہ الثانیہ، دوسرے تاکہ اس پر دوسری غائط مرتب ہو سکے. ووجودها بوقوعها، اور دوسری کا موجود ہونا کیا ہے؟ اس کا وجود وقوع سے ہوگا، اور اس کا وجود اس کے وقوع سے ہوگا. اس کا وجود اس کے وقوع سے ہوگا. بخلاف بے کے کیونکہ لأن الغایہ فیہ موجودۃ قبل البیع، اس لیے کہ بے میں تو بے سے پہلے ہی غائط موجود ہے.
بے سے پہلے ہی غائط موجود ہے، ولو نوا واحدتن، اور اگر شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیانتن یدین تصدیقی، یصدق تصدیق کی جائے گی دیانتن، لا قضاء نہ کہ قضاء، لأنہ محتمل کلامہ، کیونکہ اگرچہ وہ اس کے کلام کا محتمل ہے، احتمال تو ہے لیکن پھر بھی خلاف ظاہر ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ خلاف ظاہر ہے۔ یہاں سے ارادت الکل، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل غیا اور مغیا بھی مراد لے لی جاتی ہے۔ اس کا جواب دیتے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب والا غایت المغیا پر مشتمل کلام میں کل تو وہاں مراد ہوتا ہے جہاں جواز اور اباحت یعنی مباح ہونے کا مسئلہ اور معاملہ ہو، جیسے آپ کی بیان کردہ مثال خذ من مالی درہم الی 100 من درہم الی 100، یہاں مخاطب کے لیے پورے 100 درہم مباح کیے گئے ہیں، تو یہاں تو مباح ہونے کی بات ہے، مسئلہ اور معاملہ مباح اور اباحت اور اجازت کی ہو۔ اس کے برخلاف طلاق کا جو معاملہ ہے وہ اباحت کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو ممانعت کا ہے، اس لیے یہاں دریا دلی افراط دلی کا مظاہرہ کرنا درست نہیں ہوگا، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ثم الغایۃ الاولی، یہاں سے ثم الغایۃ الاولی، یہاں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا ان کی جو دلیل تھی اس کا جواب دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ دلیل کا خلاصہ یہ کہ جناب آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ غایت اولا پر غایت ثانیہ جس کو مغیا کہتے ہیں اس کے مرتب ہونے اور واقع ہونے کے لیے تو غایت اولا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر غایت اولا موجود ہی نہ ہو تو غایت ثانیہ اس پر کیسے مرتب ہوگی، کیسے واقع ہوگی؟ اس لیے غایت اولا کا موجود ہونا ضروری ہے غایت ثانیہ کے مرتب ہونے اور واقع ہونے کے لیے، اور غایت اولا کا وجود اسی وقت ہوگا جب اس کا وقوع ہو غایت ثانیہ کا یعنی مغیا کا، اور وہ کلام میں داخل ہو، موجود ہو۔ اسی لیے ہم صورت مذکورہ میں بھی غایت اولا کو داخل مانتے ہیں۔ اور رابط من کا من ھذا الخائط، یہ جو آپ کا استدلال ہے، دلیل پکڑنا اور اس پر قیاس کرنا، تو یہ باطل اور فاسد ہے۔ کیا وجہ ہے باطل فاسد ہونے کی؟ اس لیے کہ یہاں تو اس مثال میں قبل البیع بھی غایت موجود ہے، بیچنے سے پہلے بھی غایت موجود، خرید و فروخت سے پہلے بھی غایت موجود، لہٰذا اس پر مغیا کے ترتب اور واقع ہونے کے پیش نظر اسے داخل اور موجود نہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے یہاں اصل قیاس کے مطابق غایت مغیا سے خارج ہی رہے گی۔ غایت کو مغیا سے خارج کرنے اور داخل کرنے کے معاملے میں تو علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے رشید کے دربار میں امام ظفر سے محاجہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے آپ کی عمر کیا عمر ہے؟ امام ظفر نے فرمایا سنی من ما بین 60 الی 70، میری عمر 60 سے 70 کے درمیان۔ اس پر اسماعی علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ کہا انت اذا ابن 9 سنین، کہ تب تو آپ صرف 9 سال کے ہوئے، کیونکہ 60 سے 70 کے درمیان تو 9 ہی بنتے ہیں، تو پھر 9 کے ہوئے، کیونکہ بقول آپ کے غایت جو ہے وہ 60 کو الگ کر دو، اسی طرح مغیا 70 کو بھی الگ کر دو، تو 60 کو بھی نہیں گننا، 70 70 کو بھی نہیں گننا، تو درمیان میں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 60 اور 70 کے درمیان 61 سے 69 تک جو ہندسے ہیں وہ تو 9 ہی رہتے ہیں، وہ رہ جائیں گے 9 سال۔ کفایہ اور عنایہ وغیرہ میں اس موقع پر یہ الفاظ نقل کی گئے فتحیر ظفر، یہ سن کر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ ولو نوا واحدۃ یدین دیانۃ لا قضاء، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بیان کرتا یہ مذکورہ دونوں صورتیں من واحدۃ الی 2 من واحدۃ الی 3، ان دونوں صورتوں میں شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی ہو تو صرف دیانتاً اس کی نیت کی تصدیق کی جاوے گی، قضاءً نہیں کی جاوے گی، کیونکہ اگرچہ ایک بھی اس کے کلام کا محتمل ہے، ایک کا بھی احتمال ہے، مگر وہ خلاف ظاہر ہے، اور خلاف ظاہر کاموں میں
صرف دیانتاً تصدیق کی جاتی ہے، لہذا یہاں بھی دیانتاً ہی تصدیق ہوگی۔ اور ولو، یہاں سے ولو قال انت طالق واحدۃ فی سنتین ونوى الضرب والحساب او لم تکن له نیہ فہی واحدہ۔ شوہر نے کہا انت طالق واحدۃ فی سنتین، انت طالق واحدۃ فی سنتین، تجھے دو میں ایک طلاق ہے، تجھے دو میں ایک طلاق ہے۔ اور نیت کیا کی؟ ضرب اور حساب کی شوہر نے نیت کی، یا اس کی نیت کوئی تھی ہی نہیں، تو یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دو واقع ہو جائیں گی، حساب کنندگان، حساب کرنے والوں کے عرف کے پیش نظر، اور وہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ اور ہمارا مذہب چونکہ کیا ہے؟ واحدہ، تو لنا ان عمل الضرب فی تکسیر الاجزاء لا فی زیادۃ المضروب، ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کا عمل تکسیر اجزاء میں ہوتا ہے، اجزاء کی کثرت میں ہوتا ہے، لیکن اضافہ مضروب میں ضرب کا عمل نہیں ہوتا۔ وتکسیر اجزاء التطلیقۃ لا یوجب تعددها، اور ایک طلاق کے اجزاء کی تکسیر سے اس میں تعدد نہیں ہوتا، تعدد نہیں ہوتا، ایک طلاق کے اجزاء کی کثرت کی وجہ سے اس میں تعدد نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں اس عبارت میں کئی مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ حساب، ضرب اور حساب ان چیزوں میں فائدہ مند ہوتا ہے جو طول اور عرض، لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی وغیرہ سے متصف ہوتی ہیں، یعنی چوڑائی بھی پائی جاتی ہے، لمبائی بھی، گہرائی بھی، اور جو چیزیں طول و عرض وغیرہ سے خالی ہوتی ہیں وہاں ضرب اور حساب کا سکہ نہیں چلتا۔ اور چونکہ طلاق بھی طول عرض سے خالی، اس لیے اس میں بھی ضرب اور حساب مؤثر اور فائدہ مند نہیں ہو سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تکسیر اجزاء کی کثرت کا سبب بن جائیں گے، مگر اجزاء کی کثرت سے طلاق میں تعدد اور کثرت تو پیدا نہیں ہوتی، اجزاء زیادہ ہوں تو طلاقیں زیادہ ہو جائیں گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تو دو میں انت طالق فی سنتین کے الفاظ سے طلاق دے دی، اور اس نے نیت ضرب اور حساب کی لگا لی، ٹھیک ہے؟ تو ضرب اور حساب کی طلاق یعنی ایک کو دو میں ضرب دے کر وہ دو بنانے کی کوشش، نیت، ایک کو دو میں ضرب دے کر دو بنانے کی نیت کی، یا کوئی نیت کی ہی نہیں، بس الفاظ بول دیے، انت طالق واحدۃ فی سنتین بول دیا، نیت کوئی نہیں کی، تو اس صورت میں ہمارے ہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ امام ظفر اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ضرب معتبر ہوگا اور اس کی بیوی پر دو طلاق واقع ہوں گی۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ حساب کرنے والے اسی طرح ایک کو دو میں ضرب دے کر وہ دو سمجھتے ہیں، دو مراد لے لیتے ہیں، ایک کو دو میں ضرب دے کر کیا مراد لے لیتے ہیں؟ دو مراد لے لیتے ہیں، لہذا یہاں بھی شوہر کے ضرب کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی بیوی پر دو ہی طلاق واقع ہوں گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ محترم طلاق دو طول و عرض اور جو ہے عمق وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، طلاق کو لمبا ناپا تھوڑا ہی جاتا ہے کہ کتنے کا لمبی طلاق، کتنی چوڑی، کتنی گہری، اس لیے ضرب یہاں تعدد کے حوالے سے مؤثر ہی نہیں بن سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ضرب کی نیت کرنے سے واحدتاً کے اجزاء میں کثرت ہو جائے گی، لیکن اس کثرت سے طلاق میں کثرت تو نہیں ہو سکتی، اس کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ایک طلاق کے نصف اور ثلث اور ربع اور سدس، نصف آدھا، ثلث تہائی، ربع چوتھائی، سدس چھٹا حصہ
اس طرح کر کے طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. کوئی کہ نصف کے تعلق، ربع کے تعلق، سدسوں کے تعلق، تو واقع تو ایک ہی ہوگی، چھٹا ایسا تھوڑا ہی واقع ہوگا کہ اس کے اجزاء بن جائیں. اسی طرح یہاں بھی صرف ایک ہی واقع ہوگی. اور دوسرا مسئلہ اس نے یہ کہا ہے کہ فَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، اور اگر شوہر نے ایک اور دو کی نیت کر لی، شوہر نے ایک اور دو کی، ایک کے یعنی دو کے ساتھ ایک طلاق کی بھی نیت کی تو تین واقع ہوں گی، تین واقع ہوں گی. فَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، اگر شوہر نے دو کے ساتھ ایک طلاق کی بھی نیت کر لی تو تین واقع ہوں گی. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ، کیونکہ کلمہ فی کبھی مع کے معنی میں آتا ہے. تو اس نے شوہر نے دو کے ساتھ ایک کی نیت کی، تین واقع ہوئی، کیونکہ کلمہ فی جو ہے وہ کبھی مع کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے فَإِن نَوَى وَاحِدَةً، شوہر نے ایک اور دو کی نیت کی، ایک اور دو کی نیت کی تو یہ تین طلاق ہوں گی، کیونکہ لفظ اس کا محتمل ہے، احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ حرف واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے. یہ اس نے کہا نا واحدۃ وثنتین، تو یہ واو جمع کے لیے ہے. والظرف یجمع الی المظروف، اور ظرف مظروف کے لیے جامع ہوتا ہے، ظرف مظروف کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جامع ہوتا ہے. ولو کانت غیر مدخول، اور اگر بیوی غیر مدخول بہا ہو. کب؟ اس صورت میں کہ جب اس نے کہا تھا نا نوا واحدۃ وثنتین، اس نے ایک اور دو کی نیت کی صورت میں مدخول بھی ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی، ایک طلاق واقع ہوگی. جیسا کہ کما فی قوله واحدہ وثنتین، جیسا کہ شوہر کے قول میں کیا ہے واحدہ وثنتین کہنے کی صورت میں ایک ہی واقع ہوتی ہے، واحدہ فی سنتین کہنے کی صورت، واحدۃ وثنتین کہنے کی صورت میں ایک واقع ہوتی ہے. ایسے ہی یہاں بھی کیا ہوگی؟ ایک ہی واقع ہوگی. وَإِن نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ، اور اگر ایک کے ساتھ دو کی نیت کر لی، اور اگر شوہر نے دو کے ساتھ ایک کی نیت کر لی، وَإِن نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ، دو کے ساتھ ایک کی نیت کر لی تو پھر تین واقع ہو جائیں گی. پھر تین واقع ہوں گی، کیوں کہ لِأَنَّ کلمہ فی یہ کلمہ فی جو ہے کبھی مع کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلمہ فی مع کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کلمہ فی تاتی بھی معنی مع، کما فی قولی تعالی فادخلی فی عبادی ای مع عبادی، فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، یعنی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہاں فی مع کے معنی میں ہے، مع کے معنی میں ہے. ولو نوى الظرف، بس یہاں سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے کہ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر انتی طالق واحدۃ فی اثنتین سے واحدہ مراد لی ہے، انتی طالق واحدۃ فی اثنتین، اب شوہر نے انتی طالق واحدۃ فی اثنتین سے واحدہ وثنتین مراد لی، واحدہ وثنتین یہ مراد لی تو صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ واحدۃ سے اور بقیہ دو سنتین سے،
ایک طلاق ہو جائے گی واحدتن کہنے سے، اور ایک ہو جائے گی، دو ہو جائیں گی سنتین کہنے سے، تو یہ کل 3 ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے اس حکم کی؟ دلیل یہ ہے 3 کا حکم لگانے کی کہ جس طرح حرف واو جمع کے لیے آتا ہے، اسی طرح حرف واو ظرف یعنی فی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حرف واو جمع کے لیے آتا ہے، اور جو ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے؟ ظرف یعنی فی وغیرہ یہ مظروف کے لیے جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو ظرف بنتے ہیں نا، تو وہ جامع ہوتے ہیں، جمع کرنے والے ہوتے ہیں مظروف کو۔ تو ظرف جو ہے وہ اپنے مظروف کے لیے جمع کرنے والا ہوتا ہے، لہذا علت جامعیت کی وجہ سے دونوں میں ایک اشتراک پایا گیا، اس لیے فی اثنتین سے و اثنتین مراد لینا درست ہے۔ فی اثنتین سے و اثنتین مراد لینا درست۔ واحدتن و اس سنتین کہنے کی صورت میں 3 واقع ہوں گی، لہذا واحدتن و فی سنتین کہنے اور واحدتن و اثنتین سے مراد لینے سے بھی 3 طلاق ہی واقع ہوں گی۔ البتہ اگر بیوی غیر مدخول بہا ہو تو اس صورت میں چونکہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اس لیے دوسری اور تیسری کا نمبر ہی نہیں آئے گا، ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن نَوَى وَاحِدَةً مَعَ سِنْتَيْن، شوہر نے واحدتن فی سنتین سے مع سنتین مراد لیا، نیت مع سنتین کی کر لی، تو یعنی فی کو مع کے معنی میں اس نے لیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اوپر بات تو وہی تھی نا کہ انتی طالق واحدتن فی سنتین، فی بمعنی مع مراد لیا اس نے، نیت مع کی ہے، زبان سے الفاظ فی انتی طالق واحدتن فی سنتین، لیکن مراد یہ لی دل میں، الفاظ یہ تھے، مراد یہ تھی انتی طالق واحدتن مع سنتین، تو یہاں اس نے مع کے معنی میں لیا ہے فی کو، اس صورت میں بھی 3 ہی واقع ہوں گی 1 2 کے ساتھ، تو 1 جمع 2 3 ہو جائیں گی، 3، کیونکہ کلمہ فی مع کے معنی میں آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور اس کی واضح دلیل اللہ کا خود ارشاد فادخلی فی عبادی، فی بمعنی مع ہے، یعنی فادخلی مع عبادی، تو اس لیے جو ہے فی مع کے معنی میں آتا ہے، قرآن سے دلیل ہے۔ اور مسئلے کی ایک شق یہ ہے وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ يَقَعُ وَاحِدًا، اگر اس نے فی کو ظرفیہ مراد لیا، جب اس نے یہ جملہ بولا نا انتی طالق واحدتن فی سنتین، یہ زبان سے جب فی بول رہا تھا، دل میں یہ نیلی کہ میرا ہی مراد اس فی سے ظرف ہے، ظرف حقیقی، تو پھر ایک واقع ہوگی کہ اگر اس نے فی واحدتن فی سنتین سے ظرف کی نیت کی تو اس صورت میں بھی ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی کا حامل ہے، ظرف بننے کی صلاحیت جو ہے وہ دوسرے کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتا لفظ فی، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی کا حامل ہے، دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتا، نیز یہ کہ واحدتاً اور سنتین 2 عدد ہیں اور اعداد ایک دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتے، واحدتاً ایک الگ عدد ہے اور سنتین الگ عدد ہے، تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتے، لہذا دوسری کا یہاں ذکر کرنا ہی کیا ہو جائے گا؟ وہ لغو ہو جائے گا اس صورت میں۔ فَإِنَّوَا وَاحِدَةً وَسِنْتَيْن، دل میں یہ ہے کہ فی سنتین یعنی فی ظرفیہ مراد ہے، واحدتاً فی سنتین کی نیت کی ہوئی ہے دل میں۔ اور اگلا مسئلہ یہ وَلَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْن وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ فَهِيَ سِنْتَانِ، اور اگر شوہر نے نیت کر لی اثنتین فی اثنتین جملہ کہا اور نیت کر لی ضرب اور حساب کی،
تو 2 طلاق واقع ہو جائیں گی، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 واقع ہو جائیں گی۔ ان کے دلیل لأن قضیتہ ان یکون اربعا، اور امام ظفر کے یہاں 3 کیونکہ ضرب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ہوں، اثنین فی اثنین، 2 اور 2 4، لا مزید لطلاق علی ثلاث۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ تقاضا تو یہ ہے کہ کتنی ہونی چاہیے، وہ ضرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ 4 ہوں، مگر چونکہ طلاق 3 سے ظاہر ہوتی ہی نہیں، اس لیے 3 ہی ہوں گی۔ عندنا سے ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے ہاں تو مذکور اول ہی کا اعتبار ہوگا، اعتباراً للمذکور الاول، جو پہلے مذکور ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور وہ کیا ہے، اثنتین، اس کا اعتبار ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 5واں مسئلہ یہ ہے اس عبارت کا کہ اگر شوہر نے انتی طالقن اثنتین فی اثنتین الفاظ بولے اور دل میں نیت کی ضرب اور اسحاب کی کہ یہ دونوں کو 2 سے ضرب دے رہا ہوں، 2 کو 2 میں جمع کر رہا ہوں، تو اس صورت میں ہمارے ہاں صرف 2 ہی واقع ہوں گی، امام ظفر رحمۃ اللہ کے ہاں 3 واقع ہوں گی۔ امام ظفر کی دلیل یہ کہ ضرب اور حساب کا تو تقاضا یہ ہے کہ 2 کو 2 میں ضرب دینے سے نتیجہ 4، تو 4 طلاق واقع ہونی چاہیے، مگر چونکہ طلاق کی اکثر ہے ہی تعداد 3 ہے، 3 سے زیادہ متصور ہی نہیں ہے، تو لہذا 3 تو واقع خود بخود ہو جائیں گی، 3 ہی پر اکتفا کریں گے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم بتا چکے ہیں کہ طلاق طول اور عرض سے خالی، اس بنا پر یہاں طلاق میں ضرب حساب تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جن میں طول، عرض اور لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو، یہاں تو وہ چکر ہی نہیں ہے، اس لیے انتی طالقن اثنتین فی اثنتین سے 2 ہی واقع ہوں گی، انتی طالقن اثنتین جملے سے ہی، اور آگے فی اثنتین رہ گیا تو وہ لغو ہو جائے گا۔ اور ہدایہ کی عبارت وعندنا الاعتبار للمذکور الاول کا یہی مطلب ہے۔ دعا ہے اللہ علم و عمل سے مالا مال فرمائے، پوری امت کو اللہ اپنے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت کے مطابق زندگی سیکھ کر گزارنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔